السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مرزا اسد اللہ غالب پہ۔ اگر ہم اس ٹاپک کے امتحانات میں یہ ٹاپک کس طرح آتا ہے تو دیکھا جائے تو اس میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی شعری عظمت سے ریلیٹڈ سوال آتا ہے۔ تو یہ کوشچن آپ کو یہ جو آج کا ویڈیو آپ کو ایسے کوشچن جو مرزا اسد اللہ غالب سے ریلیٹڈ ہوں یا دیوان غالب سے ریلیٹڈ ہوں تو اس میں آپ کو ہیلپ کرے گا۔ تو سب سے پہلے ہم تعارف سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ غالب صرف ایک فرد واحد یا شاعر کا نام نہیں بلکہ ایک عہد، ایک دور، ایک ادارے کا نام ہے۔ وہ دنیائے تغزل کے شہنشاہ ہیں۔ دنیا کی وہ کون سی واردات ہے، محبت کا وہ کون سا جذبہ ہے اور زندگی کا وہ کون سا احساس اور تجربہ ہے جو اپنی تمام تر گہرائیوں اور رعنائیوں کے ساتھ ان کے ہاں ظہور پذیر نہیں ہوا۔ بقول ڈاکٹر بجنوری، ہندوستان کی مقدس کتابیں دو ہی ہیں، ایک مقدس وید اور دوسرا دیوان غالب۔ بقول ڈاکٹر گورکھ پوری، اردو غزل کی رفتار میں غالب ایک نیا رہنما اور دیوان غالب ایک نیا موڑ ہے۔ غالب کے شاعری کے ادوار۔ غالب کی شاعری کا پہلا دور۔ پہلے دور میں وہ بیدل کا طرز انداز اپناتے تھے، مشکل اور بعید الفہم شعر کہتے۔ یہی نہیں بلکہ وہ مشکل، غیر مانوس اور ثقیل فارسی کے الفاظ اور انوکھی تشبیہات استعمال کرتے تھے۔ طرز بیدل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ غالب قیامت ہے۔ غالب کی شاعری کا دوسرا دور۔ فارسیت کا غلبہ کم ہو جاتا ہے مگر فارسی کے اعلیٰ خیالات ویسے ہی ہیں۔ اس دور میں خیالات کی بلند پروازی، ندرت بیاں اور انفرادیت کی وجہ سے اشعار زیادہ پرفہم اور پرتاثر ہو گئے۔ غالب کی شاعری کا تیسرا دور۔ غالب کا فن نقطۂ نظر عروج پر ہے۔ اس دور کی شاعری سادگی، روانی، سلاست، ندرت خیال اور شیریں زبان کی وجہ سے بے مثل ہو گئی۔ خصوصیات کلام غالب۔ نمبر 1، روایت شکنی۔ غالب روایتی شاعر نہ تھے بلکہ روایت شکن تھے۔ انہوں نے ہر اس نظریے سے بغاوت کی جس میں رسم پرستی پائی جاتی۔ انہوں نے کسی نئے صنف سخن کی بنیاد نہیں ڈالی لیکن اردو شاعری میں انقلاب ضرور برپا کیا۔ غالب نے اردو شاعری کی کلاسیکی روایت کو چھوڑ کر اپنی شاعری میں اپنی شخصیت اور انفرادیت کے اظہار پر زور دیا۔ اور اس میں آپ شعر لکھ سکتے ہیں غالب کا، ہیں اور بھی دنیا میں سخن نواز بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تصور عشق۔ دنیا کی تمام رونقیں عشق سے ہیں، عشق پر دنیا کا نظام قائم ہے، لیکن غالب اس میدان میں دوسروں سے مختلف ہیں۔ ان کے اظہار عشق میں جہاں نفسیاتی گہرائی اور جذبے کی صداقت ملتی ہے، وہاں اس کا بیان اس قدر پر اثر ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک دل کی صدا بن جاتا ہے۔ شعر عرض ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ فلسفہ غم۔ غم ہونے کے باوجود غم پر ہنسنے کا جذبہ بھی ہمیں غالب کی شاعری میں دکھتا ہے۔ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی۔ فلسفہ حیات یا زندگی کا حقیقت پسندانہ تصور۔ غالب کے نزدیک زندگی میں درد، غم، کرب ہمیشہ رہتے ہیں اور رہیں گے، لیکن ان سے مغلوب نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوشگوار لمحات کی تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی نام ہی غم کا ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ انسان دوستی، جس میں آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔
غالب انسانی غم کو دیکھ کر کڑتے ضرور ہیں لیکن اسے برداشت کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اس لیے انہیں باہمت شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ تصوف، غالب صوفی بالکل نہ تھے لیکن حقائق اور معارف کی کتابیں پڑھ رکھی تھی، اس لیے زمانے کے دستور کے مطابق ان کے کلام میں تصوف کا رنگ ملتا ہے۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیاں غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو تو بادہ خوار نہ ہوتا۔ شوخی، ظرافت تو طنز، غالب نے اردو شاعری غزل میں سب سے پہلے طنز و ظرافت کا پہلو پیدا کر کے غزل کی لطافت میں اضافہ کیا ہے۔ ان کے طنز میں شائستگی پائی جاتی ہے۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ تنہائی، کرب، بے در و دیوار سا ایک گھر بنانا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو۔ صاف گوئی، کبھی کبھار غالب اپنے اتنے صاف گو واقعہ ہوئے ہیں کہ محبوب اور ان کے درمیان براہ راست مکالمہ پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ الفاظ کی وہ برجستگی اور بے سادگی ملتی ہے، بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ انداز سے گفتگو کیا ہے۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ استدلالی انداز بیاں، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ قول محال کا استعمال، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تشکک پسندی، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے۔ معانی خیز پہلو، تلمیحات کا استعمال، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ رمز و امایت، عاشقی صبر طلب اور تمنا بے تاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ لطافت خیال اور نقطۂ آفرینی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ زندہ دلی اور خوش طبعی، در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسے پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ تشبیہ و استعارات کا حسین امتزاج، دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پر گوہر ہونے تک۔ جدت پسندی، ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ تصور حسن، سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرت آزما پایا۔ یہ کچھ ہیڈنگز تھی اور ان کے ساتھ کے میں نے مناسب جو شعر تھے غالب کے وہ ان میں نے فکس کیے ہیں۔ دیز آل آر مائی شارٹ نوٹس فار دا اردو۔ آپ ان نوٹس کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک اچھا سا آئیڈیا مل جائے گا اور آپ بھی اپنے نوٹس اس طرح بنا سکتے ہیں۔ جو ہیڈنگز کے اندر الفاظ ہیں، باتیں ہیں، وہ آپ خود سے لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ شعر آپ کو یہ مناسب سے آپ اس کے اندر انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ سو دس از آل فار ٹوڈیز ویڈیو. ہوپ سو یو لائک اٹ. If you liked it, so kindly share it with your friends and family and subscribe to my channel so that I will bring more videos for you guys. Thank you so much.